پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات، ایک بار پھر مولانا سے تعاون کی درخواست۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی نے موقف اپنایا، پارلیمنٹ میں حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے۔ جے یو آئی نے جواب دیا، پارٹی میں مشاورت کے بعد ہی کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ کچے میں پولیس پر حملے کے بعد ڈاکوؤں کے خلاف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ، دونوں صوبوں کی پولیس اور رینجرز مشترکہ کارروائیاں کریں گی، زمینی اور دریائی علاقوں میں بیک وقت آپریشن ہوگا۔ اور چہرم امام حسین پر کراچی میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد، سندھ کے دیگر اضلاع میں بھی ڈبل سواری پر پابندی عائد، محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر بانی پی ٹی آئی نے جلسہ ملتوی کرنے کی وجہ بتا دی۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہاں معلومات دی گئی کہ دینی جماعتیں احتجاج پر ہیں، انتشار کا خدشہ ہے۔ اعظم سواتی اور بیرسٹر گوہر کو بلا کر ملاقات کی اور جلسہ ملتوی کیا۔ جلسہ ملتوی نہ کرتا تو خدشہ تھا ایک اور 9 مئی بنا کر پی ٹی آئی کے گلے ڈال دیا جاتا۔ جلسہ آخری بار ملتوی کیا ہے۔ 8 ستمبر کو کسی نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ حکومت کی ایک طرف چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کی گیم، جبکہ دوسری جانب عدالت میں سینیورٹی کو متاثر کرنے کی پلاننگ ہے۔ ملک میں کبھی انتشار نہیں چاہوں گا، بڑی جماعت کا سربراہ ہوں، اسی لیے فیض حمید کے اوپن ٹرائل کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ علیمہ خان کہتی ہیں، بانی پی ٹی آئی نے کہا انہیں جلسہ منسوخ کرنے پر مجبور کیا گیا۔ بانی نے کہا، لوگوں کو کہہ رہا ہوں جلسہ منسوخی کا سنیں تو آپ نے اب نہیں ماننا۔ پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان کہتے ہیں، آخری وقت میں جلسے کا این او سی منسوخ کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی نے تصادم سے بچنے کے لیے جلسہ منسوخ کیا۔ انہوں نے ایک اور موقع دیا ہے کہ ہوش کے ناخن لیں۔ بانی پی ٹی آئی صرف سیاستدان ہوتے تو جلسہ منسوخ نہ کرتے۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہیں۔ معیشت کے لیے انتہائی اہم اداروں کے بورڈز کی تشکیل فوری کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی سے متعلق اجلاس میں گفتگو۔ اسمیڈا بورڈ کے غیر فعال ہونے پر اظہار برہمی، کہا اسمیڈا کے سی ای او کی فوری تعیناتی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ اسٹیئرنگ کمیٹی میں نجی شعبے سے متعلقہ لوگوں کو بھی شامل کیا جائے۔ وزیر اعظم کی صنعتوں میں سب کانٹریکٹنگ کو فروغ دینے کی ہدایت۔ پاکستان صرف 40 خاندانوں کا نہیں، 40 خاندانوں کو بچانے کے لیے پورے ملک کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ سابق نگراں وزیر تجارت گوہر اعجاز کی فیصل آباد میں پریس کانفرنس، کہا پاکستان کا ہر گھر بجلی کی وجہ سے پریشان ہے۔ صنعتیں بند ہونے میں سب سے بڑا ہاتھ بجلی کی قیمتوں کا ہے۔ 1 لاکھ کروڑ روپے آئی پی پیز کو مفت دیے جا رہے ہیں۔ آئی پی پیز سے ایسے معاہدے کیے گئے جو دنیا میں کہیں نہیں ہوئے۔ ایسے معاہدے پاکستان کی اکانومی سے خون چوس رہے ہیں۔ دنیا میں فی یونٹ 7 سے 9 سینٹ تک ریٹ ہے۔ پاکستانی صارفین سب سے مہنگی بجلی خرید رہے ہیں۔ 80 روپے فی یونٹ تک بجلی دی جا رہی ہے۔ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں کو یک طرفہ ختم یا تبدیل نہیں کریں گے۔ حکومت آئی پی پیز کو نئی شرائط پر آمادہ کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری کا انٹرویو، کہا باہمی رضامندی سے آئی پی پیز معاہدوں پر نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ 2 ماہ میں آئی پی پیز پر قوم اچھی خبر سنے گی۔ معاملے پر بینڈ باجا زیادہ نہیں بجا سکتے، جس سے جو معاہدہ کیا ہے اس سے ہٹا نہیں جا سکتا۔ آئی ایم ایف کے $7 ارب قرض پروگرام کی شرائط پوری کرنے کے لیے حکومت نے کوششیں تیز کر دیں۔ پاکستان بیرونی فائنینسنگ کے لیے متبادل ذرائع تلاش کرنے لگا۔ وزیر خزانہ کی سی ای او دبئی اسلامک بینک سے آن لائن میٹنگ ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے پاکستان دبئی اسلامک بینک اور دیگر بینکوں سے $4 ارب کے کمرشل قرضے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بینکوں سے پاکستان میں سرمایہ کاری پر بات چیت جاری ہے۔ آئی ایم ایف پروگرام کے لیے پاکستان کو بیرونی ذرائع سے $12 ارب جمع کرنے ہیں۔ کراچی چیمبر کے تمام جو بھی ممبران ہیں ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ 28 اگست کو کراچی چیمبر کا ساتھ دیں اور ہڑتال میں ان کا حصہ دیں۔ کراچی چیمبر کی تاجر دوست اسکیم کی مخالفت، شٹر ڈاؤن ہڑتال کی حمایت کا اعلان۔ صدر کراچی چیمبر افتخار شیخ کی 28 اگست کو کاروبار بند رکھنے کی اپیل، کہا کراچی چیمبر کے ارکان 28 اگست کو کاروبار مکمل بند رکھیں۔ ٹیکس نوٹسز ہراساں کرنے کا سبب بن گئے ہیں۔ یقین دہانی کروائی گئی تھی 1000 سے 1200 روپے تک کا ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ 60,000 روپے کے مطالبے کی مذمت کرتے ہیں۔
وزارت خزانہ کے ٹیکسوں سے وزارت تجارت بھی متفق نہیں. وفاقی وزیر جام کمال کا کہنا ہے 28 اگست کی ہڑتال تاجروں کا حق ہے. وفاقی وزیر نے تاجروں کو مشورہ دیا ہڑتال کے بعد حکومت سے بیٹھ کر بات کریں. وزیر اعظم نے اس حوالے سے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی. آئندہ 2 ہفتوں میں ٹیرف بورڈ پر اعلان کریں گے. آزاد تجارتی معاہدے ملک کی فیور میں نہیں تھے. بہت سے معاہدوں سے توازن خراب ہوا. حکومت نے یوٹیلیٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ کر لیا. وفاقی حکومت کے پاس یوٹیلیٹی سٹور چلانے کی رقم نہیں. سیکریٹری صنعت و پیداوار نے بتایا وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد ٹائم لائن کے مطابق سٹورز بند کر دیے جائیں گے. یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ نے بتایا وفاقی حکومت نے انتظامیہ کو 2 ہفتے کا وقت دیا. فیصلے سے 11,000 سے زائد ملازم بے روزگار ہو سکتے ہیں. لاہور میں یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کا احتجاج. حکومت سے فوری طور پر اپنا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ. لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. چیف ایگزیکٹو کچھ نہیں کر رہے. اٹارنی جنرل اور وزیر اعظم سے معاملہ دیکھنے کی گزارش کی گئی مگر اس معاملے کا ذرا برابر بھی احساس نہیں. They don't care damn about it. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کے اظہر مشوانی کے بھائیوں کی بازیابی کے لیے دائر درخواست کی سماعت کے دوران ریمارکس. کہا حکومت کو مروجہ طریقہ کار پر عمل نہیں کرنا تو کیا کہہ سکتے ہیں. لگتا ہے حکومت جبری گمشدگیوں کی بینیفیشری ہے. 2 ماہ سے 2 بندے لاپتہ ہیں. اندازہ ہے خاندان پر کیا گزر رہی ہوگی. ایس پی نے بتایا سی سی ٹی وی کا ریزولوشن کم ہونے کی وجہ سے نادرا اور فورنسک ایجنسی سے کچھ پتہ نہیں چل سکا. عدالت کی سربراہ جے آئی ٹی ایس پی لاہور کو رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت. سماعت منگل تک ملتوی. کارساز حادثہ باپ بیٹی کو کچلنے سے پہلے ملزمہ نے سفید کار اور موٹر سائیکل سواروں کو بھی ہٹ کیا. واقعے سے جڑی ایک اور سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. پولیس کا کہنا ہے گاڑی اور موٹر سائیکل کو ہٹ کرنے کے بعد ملزمہ گاڑی بھگاتے ہوئے فرار ہوئی. ملزمہ نے آگے جا کر باپ بیٹی کو ہٹ کیا اور ان سے آگے جانے والی گاڑی کو بھی ہٹ کیا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا کہنا ہے کارساز حادثے کی متاثرہ فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں. حادثے کی ذمہ دار خاتون کے شوہر متاثرہ فیملی کے گھر جا کر معافی مانگے. لاہور میں دوست نے دوست کی بیٹی قتل کر دی. باٹا پور کی 5 سال کی فجر 10 اگست کو لاپتہ ہوئی. ملزم کاشف تاوان مانگتا رہا. والد کے ساتھ مل کر بچی کو تلاش بھی کرتا رہا. سی سی ٹی وی فوٹیج اور موبائل نمبر سے ملزم گرفتار. بچی کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا. نشاندہی پر بچی کے کپڑے بال اور ہڈیاں برآمد. فورنسک لیب بھجوا دیا گیا. ملزم نے بچی کو اغوا کے آدھے گھنٹے میں ہی قتل کر دیا تھا. قتل کے بعد بھی دوست کو فون کر کے تاوان مانگتا رہا. محکمہ تعلیم سندھ نے چہلم امام حسین پر چھٹی کا اعلان کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق سکولز اور کالجز پیر 26 اگست کو بند رہیں گے. بھرنے والا ہی نہیں ہے. ہارٹ کی مریض جو پیشنٹ ہو بھر نہیں سکتے. لنگڑاتے بھرتی پانی. کوئی کچھ جواب ہی نہیں دے رہا. کوئی ہم کو کس کے پاس ہم جائیں. کراچی کے مختلف علاقوں میں پانی کا بحران. جمشید روڈ میں پانی کی قلت کی وجہ سے شہری پریشان ہیں. پائپ لائن کی مرمت کی وجہ سے 5 دن سے پانی بند. علاقہ مکین مسجدوں سے بورنگ کا پانی بھرنے پر مجبور. دھابجی میں 5 روز پہلے پھٹنے والی 2 لائنوں میں سے ایک کی مرمت میں مزید 2 دن لگیں گے. میئر کراچی مرتضی وہاب کی جمبو جمپ میں چھلانگیں. سفاری پارک جمبو جمپ کا افتتاح کرنے آئے تو بچہ بن گئے. سلائیڈ کے مزے بھی لیے. راجن پور میں کوہ سلیمان پر بارشوں کے بعد سیلابی ریلوں سے تباہی. درجنوں دیہات کا شہروں سے رابطہ منقطع. کوٹ مٹھن کے علاقے میں مرغائی ٹاور کے قریب رود کوہی سیلاب سے متعدد بستیاں زیر آب. پانی گھروں میں داخل. مکینوں کو مشکلات. دریائے سندھ کے بیراجوں پر سیلابی صورتحال. سکھر بیراج پر 10 روز سے درمیانے درجے کا سیلاب ہے. اتوار سے جمعرات تک کراچی اور اندرون سندھ میں بارش کا امکان. حیدرآباد کے علاقے لیاقت کالونی میں 2.5 سال کی بچی پولیو کا شکار. ڈی ایچ او کے مطابق بچی کی ویکسینیشن مکمل ہے. بچی غذائی قلت کا شکار ہے. بلوچستان کے علاقوں پشین، قلعہ عبداللہ، چمن میں انسداد پولیو کے قطرے نہ پلائے جانے کا انکشاف. پولیو ورکرز قطرے پلائے بغیر انگلیوں پر نشانات لگانے میں ملوث پائے گئے. 500 رضاکاروں کے خلاف کارروائی. 74 کو فارغ کر دیا گیا.
جب سارے مسافر کی اسکریننگ ہو رہی تھی ان کو سسپیکٹ لیبل کیا. پیشنٹ کو ہم نے ٹرانسفر کیا پولیس ہاسپٹل پشاور آئسولیشن کے لیے, اور اس کے بعد ان کا سیمپل بھیجا گیا PCR کے تھرو, امپاکس کنفرم کیا. پاکستان میں منکی پاکس کا دوسرا کیس رپورٹ. ترجمان وزارت صحت کا کہنا ہے متاثرہ شخص خلیجی ملک سے علامات کے ساتھ آیا تھا. پشاور ایئرپورٹ پر ہیلتھ ڈیسک نے بروقت اسپتال منتقل کیا, ٹیسٹ مثبت آیا. کوئٹہ میں کانگو وائرس کا ایک اور کیس رپورٹ. محکمہ صحت کے مطابق 14 سال کے مریض میں وائرس کی تصدیق ہوئی. رواں سال کانگو وائرس کا 23واں کیس رپورٹ ہوا. کانگو کے باعث 5 مریض انتقال کر چکے ہیں. ابھی وہ C-130 وہاں جا رہا ہے, 12 بجے کے بعد رات کو آئے گا. اس کی لینڈنگ جیکم آباد میں. ایئر ایمبولینس بھی یہاں پہ موالی ہے, جو زخمی ہیں ان کو شفٹ کرنا تھا کراچی. ایران بس حادثے میں جام بحق زائرین کی نماز جنازہ یزد ایئرپورٹ پر ادا کر دی گئی. خصوصی طیارہ زائرین کے میتوں اور زخمیوں کو لے کر پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا. صوبائی وزیر ناصر شاہ نے بتایا C-130 طیارہ رات کو جیکب آباد ایئر بیس پر لینڈ کرے گا. زخمیوں کو فوری کراچی منتقل کرنے کے لیے ایئر ایمبولینس کا انتظام کر لیا. نیپال میں بھارتی شہریوں کی بس دریا میں گر گئی. حادثے میں 14 افراد ہلاک. غیر ملکی میڈیا کے مطابق بس میں 45 افراد سوار تھے. ریسکیو کاروائیاں جاری ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جرمن وزیر برائے اقتصادی تعاون اور ترقی کی وفد کے ساتھ ملاقات. مریم نواز نے جرمنی کی جانب سے سیلاب زدگان کے لیے 91 ملین یورو امداد پر شکریہ ادا کیا. مریم نواز نے GSP پلس سٹیٹس کے لیے جرمنی کی معاونت کو سراہا. مریم نواز کا کہنا تھا موسمیاتی تبدیلی اور ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ ترجیحات میں شامل ہے. پہلی بار ماحولیات کے لیے بجٹ میں 400% اضافہ کیا گیا. آل راؤنڈر شکیب الحسن کے خلاف قتل کا مقدمہ درج. بنگلہ دیشی میڈیا کا کہنا ہے ڈھاکہ میں گارمنٹ فیکٹری کے ملازم کو ہنگاموں کے دوران قتل کیا گیا. مقتول کے والد کے مطابق شکیب الحسن اس کے ذمہ دار ہیں, اس لیے مقدمہ کیا. شکیب الحسن حسینہ واجد کی پالکی کے رہنما اور پارلیمنٹ ممبر تھے. مودی سرکار مسلمان دشمنی میں اندھی ہو گئی. توہین رسالت کے مرتکب پنڈت رام گیری مہاراج کے خلاف ایکشن کے بجائے مسلم رہنما کا گھر مسمار کر دیا. واقعہ ریاست مدھیہ پردیش میں پیش آیا. سابق کانگریس رہنما حاجی شہزاد علی کے گھر پر بلڈوزر چلا دیا گیا. گزشتہ ہفتے پنڈت رام گیری اسلام مخالف بیان اور شان رسالت میں غستاخی کا مرتکب ہوا تھا. پولیس نے احتجاج کرنے پر الٹا 150 مسلم مظاہرین کے خلاف مقدمہ درج کر دیا. انڈونیشیا میں الیکشن قوانین میں مجوزہ ترامیم کے خلاف ملک بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑے. مظاہرین نے پارلیمنٹ پر دھاوا بول دیا, باڑ توڑ دی, ٹائر جلائے اور پارلیمنٹ کے اندر پیٹرول بم پھینکے. پولیس پر بھی پتھراؤ. پولیس نے آنسو گیس اور پانی کی توپوں کا استعمال کیا. عوام کا غصہ دیکھ کر اراکین پارلیمنٹ نے ترامیم کی توثیق ملتوی کر دی. مجوزہ ترامیم قانون کا حصہ بننے سے صدر کے سیاسی اثر و رسوخ میں اضافہ ہو سکتا ہے. غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو 10 ماہ گزر گئے لیکن بین الاقوامی برادری جنگ بندی نہ کرا سکی. اسرائیل کی وحشیانہ بمباری نے 90% آبادی کو دربدر کر دیا. اقوام متحدہ کا کہنا ہے اتنی بڑی آبادی کی بے دخلی کے باعث صحت کے بحران نے جنم لے لیا. اسرائیلی فورسز کے خان یونس میں بمباری, 3 فلسطینی شہید ہوئے. جنوبی غزہ میں بمباری میں بچے سمیت 4 فلسطینی جان سے گئے. عرب میڈیا کے مطابق جنگ بندی مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے اسرائیلی وفد قاہرہ پہنچ گیا. کیملا ہیرس نے ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی باضابطہ طور پر قبول کر لی. نائب صدر کے لیے ٹم والز کو منتخب کر لیا گیا. شکاگو میں پارٹی کنونشن سے خطاب میں کیملا ہیرس نے کہا ڈونلڈ ٹرمپ کو واپس وائٹ ہاؤس بھیجنا خطرناک ہوگا. وہ جیتے تو کیپٹل ہل پر حملہ کرنے والے انتہا پسندوں کو آزاد کر دیں گے. غزہ میں جنگ بندی کا وقت آ گیا ہے. امریکہ کے ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے آخری روز بھی فلسطینیوں کے حق میں بڑا مظاہرہ کیا گیا. ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ میکسیکو سرحد پہنچ گئے. اپنے دور حکومت میں سرحد پر تعمیر کی گئی دیوار کا جائزہ لیا. بارڈر پر خطاب میں بائیڈن ہیرس انتظامیہ پر تنقید کی. کہا ڈیموکریٹس اوپن بارڈر چاہتے ہیں اسی لیے دیوار مکمل ہونے نہیں دی.
کیملا ہیرس کی نااہلی کے باعث امریکہ کو امیگریشن بحران کا سامنا ہے. کیملا ہیرس کی اوپن بارڈر پالیسی کے باعث جرائم پیشہ افراد امریکہ میں داخل ہوئے. الیکشن جیت کر ملک کی سرحد کو مضبوط بنائیں گے. تھائی لینڈ کے رکن پارلیمنٹ کو خاتون رپورٹر کے سوال پوچھنے پر غصہ آ گیا. تھپڑ برسا دیے. پولیس نے تحقیقات شروع کر دی. 79 سال کے سابق آرمی چیف ہیں. روسی صدر پیوٹن کو چیچنیا کی مسجد میں قرآن پاک کے نادر نسخے کا تحفہ. پیوٹن نے احتراماً قرآن پاک کو چوما اور پھر سینے سے لگایا. چیچنیا کے مفتی اعظم نے روسی صدر کو سورہ انفال کی آیت پڑھ کر سنائی اور اس کا روسی زبان میں ترجمہ بھی کیا. مکہ مکرمہ اور مدینہ میں مسلسل دوسرے روز بھی گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش. مسجد الحرام سمیت شہر بھر میں گرمی کی شدت میں کمی آ گئی. عمرہ زائرین نے باران رحمت پر اللہ کا شکر ادا کیا. پنڈی ٹیسٹ کے تیسرے روز کا کھیل جاری. بنگلہ دیش کے 2 کھلاڑی 53 رنز پر پیویلین لوٹ گئے. نسیم شاہ اور خرم شہزاد کی ایک وکٹ. بنگلہ دیش نے اپنی پہلے اننگز بغیر کسی نقصان کے 27 رن سے دوبارہ شروع کی تھی. میچ اے اسپورٹس اور ایوا اعزاز پر براہ راست دیکھا جا سکتا ہے. گول ایسا کہ سب تعریف کریں. سعودی پرو لیگ میں سپر سٹار فٹ بالر رونالڈو کے گول کے چرچے. کارنر کی ہٹ پر 4 فٹ اونچی جمپ لگائی. ایسا ہیڈر مارا کہ فینڈر اور کیپر سب بے بس ہو گئے. اور کمال کی پھرتی بلا کی تیزی. مکس مارشل آرٹس چیمپئن شپ میں پاکستانی خاتون فائٹرز نے تاریخ رقم کر دی. بانو بٹ نے کازک فائٹر پر مکوں کی برسات کی. ایونٹ کے تاریخ میں گولڈ میڈل جیتنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی. بانو کامیابی کے اعلان پر خوشی سے رو پڑی. ترانہ بھی گونج اٹھا. عمان خان نے پاکستان کو دوسرا سونے کا تمغہ دلایا. سینئر فلائی ویٹ کیٹیگری میں حریف کو ناک آؤٹ کیا. بشرا احمد نے سلور میڈل جیتا. مردوں میں ذیشان اکبر، عبد المنان اور شہاب علی بھی سلور میڈل حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے. ایونٹ میں تاجکستان اور قازقستان 7 گولڈ میڈلز کے ساتھ سرفہرست رہے. تمام مقابلے اے اسپورٹس اور ARI زیپ پر براہ راست دکھائے گئے.